دیکھو اتنے ہو نہیں سکتا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. کر لیں یار، آپ ذرا جلدی کر لیں تاکہ آپ لگا لیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ ساتھیوں کا شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. گزشتہ روز اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی قوم سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے، اور بعض مقامات پر یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ حکومت نے کوئی اعتکاف پر پابندی لگائی ہے. حکومت نے اعتکاف پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. یہ ضرور اپیل کی ہے اور مسلسل اپیل کر رہے ہیں، قوم سے بھی کر رہے ہیں. مساجد کے حوالے سے تو خود وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بتا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں عمل ہوا ہے ایس او پیز پر اور ہو رہا ہے تو وہ مساجد میں عمل ہو رہا ہے. اب چونکہ اگلے ایام جمعہ کل ہے اور جمعے کا دن جو ہے رمضان میں بہت زیادہ لوگ جمعہ کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا تمام پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے، کہ وہ کوشش کریں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. ماسک جو ہے، اور اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ اس پر متفق ہیں کہ یہ جو کرونا ہے یہ ایک وبا ہے، اور اس کی جو تیسری لہر ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. مسلسل پرسوں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو کل چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو ایک تو عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مساجد کے اندر احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے، اگر گھر سے وضو کر کے آئیں اور ماسک جو ہے اس کو استعمال کریں. اور اسی طرح جو ہے جو فاصلہ مساجد کے اندر، ایک مسئلہ جو بیچاری مسجد انتظامیہ کے لیے بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو نشانات لگائے ہوئے ہیں، لیکن اگر تعداد زیادہ ہو جاتی ہے یا لوگ جو ہیں، تو میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن دنیا اسلام کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ جو سماجی فاصلہ ہے مساجد کے اندر بھی برقرار رکھیں، انہوں نے بھی شریعت اسلامیہ کی روح سے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ یا ایسا فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جو اسلامی اقدار کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے. لہٰذا کل انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ہم تمام علماء، خطباء، ائمہ ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ یوم دعا بھی کل منایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو اس وبا سے جو ہے وہ نجات دے. اور احتیاطی تدابیر بھی ہمیں ساتھ ساتھ اختیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلا اس کا مرحلہ ہے یوم دعا کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تمام علماء اور خطباء سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایس او پیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کریں، اور لوگوں سے اپیل بھی کریں کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور دعا بھی کریں، کیونکہ رجوع الی اللہ اور احتیاطی تدابیر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر جو ہے توکل علی اللہ کرو. یعنی توکل علی اللہ تو سب سے پہلا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کرنی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے.
دوسری بات جو ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں عرب اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا سے تعلقات کے حوالے سے. اس میں سب سے پہلی چیز تو اسلامک فوبیا کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا اس میں ایک متفقہ قرارداد لائی گئی تھی، اس کے اوپر اب آگے کام ہو رہا ہے. اور آپ نے کل دیکھا ہے کہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے کہ کرونا کے حالات کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر ایک کانفرنس جو ہے پارلیمان کے سربراہان کی اور نمائندوں کی ہو، لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو اس کی اوپر ایک خط کل ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی گیا ہے، اور ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اسلامک فوبیا جس کے مسلسل واقعات جو ہیں وہ یورپ میں بڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات ناموس رسالت کا اس معاملے میں مسلم دنیا کے سربراہان کے ساتھ کو جو خط لکھا تھا عمران خان صاحب نے، اس کے بھی بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ آیا ہے. اور اس حوالے سے مسلسل جو ہے مسلم دنیا کے جو سربراہان ہیں ان سے ہماری وزارت خارجہ جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے. اور ابھی آج صبح میں وزیر خارجہ صاحب سے ملا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب سے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات اور ایران اور ترکی جو ہے جہاں وہ ان 3 ممالک میں گئے تھے، وہاں بھی یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اسلامک فوبیا اور توہین ناموس رسالت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک بھرپور اور فعال اسلامی تعاون تنظیم کو، اور جو دیگر تنظیمیں ہیں، رابطہ عالم اسلامی ہے اور جامعۃ الازہر ہے، ان کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں گے. شیخ الازہر نے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے عالمی عدالت میں جانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم پاکستان نے شیخ الازہر کو پیغام بھیجا ہے کہ جہاں جس جگہ ناموس رسالت کے حوالے سے انہیں پاکستان کا تعاون چاہیے عالمی عدالت انصاف میں جانے پہ، وہاں ہمارا تعاون جو ہے وہ وکلاء کی صورت میں ہو، وہ لابی کی صورت یعنی رابطوں کی صورت میں ہو، وہ پاکستان جو بھی ہماری ڈیوٹی جو ہے اس حوالے سے لگائی جائے گی پاکستان اس کو ادا کرے گا اور ادا کرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں سعودی عرب، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کی جو ہے وہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور اس حوالے سے بہت سارا جو ہے تقریباً تمام جو ہمارے اہم شعبے ہیں، وزارت اطلاعات ہے، وزارت داخلہ ہے، یہ گرین سعودی عرب اور گرین پاکستان اور گرین مشرق وسطیٰ. آپ کو علم ہے کہ اس وقت گرین پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایک منصوبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق چل رہا ہے. اس کے اوپر پاکستان نے جب امیر محمد بن سلمان کی بات چیت ہوئی تھی ٹیلی فون پر عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے ہم نے انہیں اپنے تجربات سے مکمل آگاہ کرنے اور اس حوالے سے ہر طرح سے تعاون کا کہا تھا. تو پاکستان گرین سعودی عرب گرین مشرق وسطیٰ کا جو منصوبہ ہے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا، اس میں ایک اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کے دورہ سعودی عرب کے موقع کے اوپر یہ جو ایم او یو ہے وہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ بھی طے ہوگا. وزیر اعظم وہاں پر عمرہ بھی ادا کریں گے اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور دیگر قائدین سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مدینہ منورہ میں حاضری دیں گے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ پاکستان واپسی ہوگی. اسی طرح وزیر خارجہ ابھی ہمارے ہو کر آئے ہیں 3 ملکوں سے. انشاءاللہ
باذن اللہ تبارک و تعالی عید کے فوراً بعد جو ہے وہ عراق تشریف لے جائیں گے. تو پاکستان کی جو عرب اسلامی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے خارجہ پالیسی میں جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان 6 ماہ کے اگر ہم دیکھتے ہیں کویت، مصر، عراق، بحرین، سعودی عرب، وہ ممالک جن سے گزشتہ 16 سالوں سے ہمارے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، 10 سالوں سے شکار تھے، وہ جو ہے ان میں بہتری آئی ہے اور اس میں آگے کی طرف جو ہے وہ ہمارے معاملات جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سارے عمل میں جو ہے وہ پاکستان معاشی، اقتصادی، تجارتی، دینی امور میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اسی طرح پرائیویٹلی جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ایک کوشش ہے کہ ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور ایک پاک عرب فورم جو ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹ سطح پر، سرکاری سطح پر نہیں، پرائیویٹ سطح پر جو ہے مختلف شعبوں کے لوگ اس میں ہوں. اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عید کے بعد اس کا اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا. اور عید کے بعد جو ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی جو الحمدللہ عرب اسلامی دنیا اور پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے حاصل کی ہیں. آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال سے زیادہ بہتر ہماری آج تعلقات ہیں عرب اسلامی دنیا کے حوالے سے، اور ہم ہر طرح سے اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر بھی جو بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کے معاملات ہیں ان میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تمام جو ہماری یہاں پر اقلیتیں ہیں، کل بھی میرے پاس تقریباً تمام جو ہمارے اقلیتوں کے نمائندے ہیں وہ آئے تھے، اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قدم جس سے مسائل پیدا ہوں، جس سے ملک کے اندر نفرت پیدا ہو یا یہ احساس پیدا ہو کہ خدا نخواستہ پاکستان میں جو رہنے والے غیر مسلم ہیں وہ کوئی 2 نمبر کے شہری ہیں، اس کو ہم نے ختم کیا ہے. ان 6 ماہ میں ایک ناموس رسالت، توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کی ایک شکایت نہیں آئی ہے. اسی طرح جو جبری مذہب کی تبدیلی کا کہا جاتا ہے وہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے اور یہ ایک کنسنسس جو پیدا ہوا ہے، خواہ وہ کرونا ویکسین کے حوالے سے ہے، SOPs کے حوالے سے ہے، جمعۃ الوداع کے اجتماعات ہوں یا باقی عید کے اجتماعات ہوں اس حوالے سے ہے، یا اسلامی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ جب آخری عشرے میں سعودی عرب تشریف لے جائیں گے تو یہ پوری امت کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے 2 اہم نقطے ہیں کہ اسلامک فوبیا اور توہین ناموس رسالت اور امت کے جو مسائل ہیں. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں 2 دن پہلے فلسطین کے پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم پاکستان کے نام پیغام دیا تھا. جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، جو اسرائیلی مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق جو ہے اور ان کی جو آزادی ہے اور جو ان کی خود مختاری ہے اس کو دیے بغیر جو ہے دنیا میں امن کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی. اور القدس میں اگر انتخابات نہیں ہوتے اور فلسطین کے باقی حصوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ عالم اسلام کو یہ بات قبول نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے، فلسطین اور کشمیر عالم اسلام کے 2 اہم مسائل ہیں. یہ کشمیر خالی کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے اور فلسطین خالی فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، اور امت کی وحدت اور اتحاد جو ہے اس سے آگے بڑھیں گے. اسی طرح 2 دن پہلے جو سعودی ولی عہد نے اپنے ایک انٹرویو میں بہت سی مثبت چیزوں کی طرف جو ہے امت کو متوجہ کیا ہے ویژن 2030 کے تحت. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کو معاش میں، اقتصاد میں، دینی امور میں آگے بڑھنا چاہیے. ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو ایک ربط ہے دنیا اسلام کے دارالافتاء اور پاکستان کے درمیان، تاکہ جو جدید مسائل درپیش ہیں، کرونا ویکسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں پراپوگنڈا کیا جاتا رہا
جبکہ یہ کنسنسس ہے، پاکستان کے علماء نے اس میں لیڈ کیا ہے کہ کرونا ویکسین روزے میں بھی لگوائی جا سکتی ہے، اور کرونا ویکسین جو ہے یہ لگوانا جائز ہے۔ اسی طرح ایک بار پھر میں اپیل کروں گا کہ کل پورے ملک کے اندر جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں احتیاطی تدابیر کو بھی مد نظر رکھیں، اور یوم دعا کے طور پر کل جو ہے جمعہ کو منایا جائے۔ ائمہ، خطبہ، علماء انشاءاللہ عوام الناس کو احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کریں گے۔ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے انتظام کر سکتی ہیں، انہوں نے نشانات لگا دیے، انہوں نے بتا دیا، لیکن ماسک پہن کے آنا، اپنا وضو گھر سے کر کے آنا، اپنا مصلی لے کے آنا، یہ تو کچھ تھوڑا سا آپ بھی تعاون کریں۔ یہ ایک لہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو نجات دے دے، اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد انٹرفیتھ ہارمنی کونسل جو ہے اس کی 40 رکنی مرکزی باڈی تشکیل دی گئی ہے، 40 رکنی کمیٹی، اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ چند گزارشات تھی، آپ اس حوالے سے کوئی بات کریں؟ یہ بتائیے گا، حافظ صاحب کے اشارہ بھی دیا، تو ایک طرف پاکستان میں ایک عقیدتی کمیشن کی طرف سے ایک رپورٹ پیش ہے تمام جو مضامین ہیں اسلامی مضامین ان کو، حمد و نعت کو، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 2030 میں ایک خبر جو آج میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ایک رکنی کمیشن کی سفارشات ہیں یہ حکومت کی نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم تو نصاب میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پوری سیرت طیبہ لے کے آؤ، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے کو عمران خان صاحب نے یہ جو رحمت للعالمین اسکالرشپ ہے، اربوں روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اقلیتی کمیشن جو ایک رکنی ہے اس کی سفارشات ہیں، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی مسترد کیا ہے، متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے بھی مسترد کیا ہے، اور جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ افواہوں کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے تبصرہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ حکومت جو روز رات کمیٹی کے ساتھ یہ کال کی تھی اس پہ میرا نام کو شیڈول میں ڈالنا چاہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے نام کے حوالے سے تو یہاں مرکز سے تو کوئی ایسی چیز ہمارے اس طرح سامنے نہیں ہے، یہ تو صوبہ سندھ کی حکومت کا ایک خط ہے اور اس پر بھی میرا خیال ابھی کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ایک مکتبہ فکر میں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کا ایک احترام موجود ہے، 20 سال کے قرب و جوار میں وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، تو اس حوالے سے سندھ حکومت جو ہے میرا خیال ہے وہ اپنے اس فیصلے کے حوالے سے دیکھے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مرکز سے کسی نے ریکمنڈ کیا ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے 4 شیڈول میں ڈالا جائے یا اس طرح سے کوئی چیز کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں اب جب تحریک لبیک والا معاملہ حل ہوا اور نیگوسیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، تو مفتی صاحب تو کوئی ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور ہم وہ ہمارے محترم ہیں، ان کے ساتھ ضرور بات کریں گے، اگر کوئی ان کا معاملہ ہے تو اس کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ جتنا باہر عمل ہو رہا ہے اس سے 100% زیادہ مساجد میں عمل ہو رہا ہے۔ ہم تو باہر اور مسجد کی بات کر رہے ہیں کہ باہر سے 100% زیادہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے، لیکن باہر بھی انہوں نے ہی عمل کرنا ہے، مسجد میں بھی انہوں نے عمل کرنا ہے۔ تو قوم سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ قوم مہربانی کرے۔ اب مساجد کے اندر سب سے بڑا تقریباً جمعہ کا اجتماع لاہور کی گرینڈ جو مسجد ہے بیریہ کی، وہاں ہوتا ہے، 1 لاکھ کے قرب و جوار میں لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہاں انتظامیہ نے باقاعدہ گارڈ کھڑے کیے ہیں جو منتیں کرتے ہیں، نوجوان رضاکار کھڑے کیے ہیں کہ یار جو نشان ہیں انہی پہ آپ کھڑے ہوں، احتیاط کریں، ماسک لگائیں۔ تو قوم کو بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی بات سنیں، وہ بھی بات مانیں، لیکن بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں یا باقی جگہوں سے مساجد میں بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے۔ عملاً تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ جہاں جہاں سرکار کا حکم چلتا ہے وہاں وہاں ہوتا ہے کہ فاصلے پہ کھڑے ہوں، وباؤں کے زمانے کے مخصوص احکامات ہیں، اور جہاں جہاں سرکار کا عمل دخل نہیں ہے وہاں کہتے ہیں جڑ کے کھڑے۔ میں کہتا ہوں سرکار کو ہر جگہ اپنا عمل دخل کرنا چاہیے اور سرکار کی بات ہر کسی کو ماننی چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔